حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ حضرات محترم، جو بھی انسان دنیا میں رہتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، وہ نوجوان ہے یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، ہر حالت میں وہ تین کیفیتوں میں کسی ایک کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص اگر کھڑا ہے تو یہ یقینی بات ہے وہ بیٹھا یا لیٹا ہوا نہیں ہے، اسے آپ کھڑا ہوا ہی کہیں گے۔ اگر ایک بیٹھا ہوا ہے تو آپ اسے قطعاً کوئی شخص نہیں کہے گا یہ لیٹا ہوا ہے یا کھڑا ہے۔ اگر ایک لیٹا ہوا ہے تو اسے بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا نہیں کہیں گے۔ اسی طرح انسان کے قلب، دل کی تین کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کفر، ایک ہے نفاق، ایک ہے ایمان۔ یہ تینوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر ایک شخص
ایک وقت ایمان کی حالت میں ہے تو اس کے اندر نفاق یا کفر نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی نفاق کی گندگی میں مبتلا ہے تو اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو اگر ایک انسان ایک وقت میں کفر کے اندر ہے تو اس کے پاس اس وقت بھی ایمان نہیں، اسے کفر کے اندر، کفر کی دلدل کے اندر ہم آلودہ ہوا دیکھتے ہیں. اسی انسان کی کیفیت ہمیشہ ان تینوں میں سے ایک رہتی ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ ایک مسلمان، ایک ایماندار آدمی یہ صبح اپنی ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں کرے گا، لیکن رات تک وہ ایسے اعمال کو کر بیٹھے گا، ایسے افعال کا مرتکب ہو جائے گا کہ شام کے اندر اللہ رب العزت اسے کافروں کی کتاب میں لکھ دیں گے. یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے جس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نشاندہی کی کہ قیامت سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ انسان صبح کے وقت ایماندار ہوگا، رات کے وقت کافر ہو جائے گا. رات کے وقت اگر وہ ایمان والا ہے صبح اٹھے گا یا اس کی صبح جب ہوگی تو وہ ایمان سے نکل کے کفر کی دلدل میں پھنس چکا ہوگا. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چونکہ پیار کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو علم ہے کہ انسان کے دل پہ ایک چور بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈکیت ہے، ایک رہزن ہے جس کا نام ابلیس اور شیطان ہے. وہ انسان کے دل میں ایمان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں ایک دعا کا تذکرہ کیا کہ انسان اگر ایمان کی حالت میں ہے، اسے اسلام کی توفیق مل ہی ہے، وہ ہدایت کے رستے پہ چل رہا ہے تو وہ لاپرواہ نہ ہو، کیونکہ ایک چور، ایک رہزن، ایک ڈکیت اس کے دل کے رستے میں بیٹھا ہوا ہے جو کسی بھی وقت اسے بھٹکا سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو نصیحت کی کہ تم اپنے اللہ سے یہ التجا کرتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ تو نے ہدایت دی ہے، میں خود ہدایت نہیں لے سکتا تھا، اگر تو نے مجھے ہدایت عطا کی ہے تو اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جیسے چاہے وہ پھیر سکتا ہے، اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری پہ جمع دے. انسان وہی فرما برداری کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، وہی اطاعت کرتا ہے جسے ایمان کی دولت مل جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. اگر انسان کے پاس ایمان ہوگا تو وہ نیک اعمال کی کوشش کرے گا، اگر نیک عمل کرے گا تو اس کا ایمان مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اگر وہ نیکی کو چھوڑ دے گا، برائی کی طرف چلا جائے گا تو اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا. یا اللہ ہم سب کو اپنی امان اور حفاظت میں رکھے. وہ نفاق کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اگر وہ اس سے بھی آگے بڑھتا رہا تو وہ کفر کی دلدل میں پھنس جائے گا جس میں کبھی نہیں نکل سکے گا. تو اللہ مالک کو ایک بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں کبھی تو ایماندار بنے، نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کریں، باہر نکلے تو ہماری ساری کیفیت بدل جائے، ہم کفر، نفاق اور غلط بات کو غلط تصور ہی نہ کریں. ہم کہیں وہ تو زندگی نماز کی مسجد کے اندر چھوڑ آئے، اب اگلی زندگی ہماری اپنی ہے، جیسے مرضی گزاریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، ایمان کے بعد پھر کفر کیا، یعنی کسی کفر کے عمل کو کر لیا، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر جب وقت آیا تو پھر ایماندار بن گئے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، یعنی یہ بار بار پلٹے کھانا، کبھی ایمان کی طرف
کبھی کفر کی طرف. تو جب انسان ایسا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا کفر اللہ زیادہ کر دیتے ہیں کہ اسے احساس نہیں ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے, یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس نے اس ایمان کو مذاق سمجھ لیا ہے. جب اس کا دل چاہا ایماندار بن گیا, نمازیں ادا کر لی, روزے رکھ لیے, برائی سے بچ گیا. جب اس کا دل میں آیا ساری نمازیں بھی چھوڑ دی, سارے معاملے ترک کر دیے, اللہ کی فرما برداری کو خیر آباد کہہ دیا, اور انسان اسی طرح اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھ لیا جس طرح اہل کفر سمجھتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم ازدادوا کفرا, اللہ پھر اس کے کفر کو بڑھاتے ہیں, ایمان کو نہیں بڑھاتے. ایمان کے بڑھنے کی ایک ہی بات ہے, یہ انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور کفر اور نفاق سے اللہ کی پناہ مانگے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور نفاق سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بکا من النفاق وسوء الاخلاق, اے اللہ دو چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک تو یہ نفاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں, برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں, کیونکہ برا اخلاق جو ہے یہ انسان کو ایمان سے لے کر, ایمان سے نکال کر یہ نفاق کے اندر لے جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں, زبان سے بات نکالتے وقت 100 دفعہ سوچیں, کیا یہ بات جو میں اپنی زبان سے نکالنے لگا ہوں یہ گالی کی صورت میں ہے, یہ غیبت کی صورت میں ہے, یہ جھوٹ کی صورت میں ہے, یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے, اگر میں نے ایسا کیا تو کہیں یہ ایمان سے نکال کے نفاق کے اندر نہ لے آئے مجھے. تو اس لیے اللہ کے پیغمبر, حالانکہ آپ سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے اندر بھی نفاق آ سکتا ہے, ممکن ہی نہیں, یا آپ کے اندر کفر آ سکتا ہے, ممکن ہی نہیں. حقیقتاً یہ سبق تھا جو اپنی امت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے اور آپ کو دیا تھا کہ تم اپنی زندگی میں اللہ سے اس کی پناہ طلب کیا کرو. اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق. اسی طرح ان چیزوں سے پاک رہنے کے لیے آپ ایک دعا سکھلائی, اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا واموالنا من الربا برحمتک یا ارحم الراحمین. اے میرے اللہ, اے میرے مالک و خالق, میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے, کیونکہ آنکھوں کی خیانت نفاق میں مبتلا کرتی ہے. انسان گناہ کی دلدل اور گندگی میں چلا جاتا ہے. تو پہلے سب سے کہا اللہم طہر اعیننا من الخیانہ, اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں والسنتنا من الکذب, میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے, کیونکہ جھوٹ منافق بولتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں روایت ہے, آپ نے فرمایا قال ثلاثۃ, 3 لوگ ایسے ہیں, آیت المنافق ثلاث, منافق آدمی کی 3 علامتیں ہیں, 3 نشانیاں ہیں. وہ انسان اپنے آپ میں بھی دیکھ سکتا ہے, کسی میں بھی دیکھ سکتا ہے. آیت المنافق ثلاث وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم. کوئی انسان نماز پڑھے, روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے, اگر اس کے اندر یہ 3 بیماریاں موجود ہیں تو وہ منافق ہے, اس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو کیا ہے 3 نشانیاں؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے, جب بات کرے جھوٹ بولے, اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. جس بندے کے اندر 3 علامتیں موجود ہوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سمجھ لے کہ وہ ایمان کی خوبصورت باغات سے, ایمان کی خوبصورت وادی سے نکل چکا ہے, وہ نفاق کی خارزاروں میں داخل ہو چکا ہے. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جھوٹ یہ نفاق کی سب سے بڑی علامت ہے. کہا وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ, اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. اور آپ نے اپنے لیے یہ کہا تھا یا میرے لیے, یا آپ
آپ کے لیے، جبکہ آپ تو ایسے سچے تھے، آپ تو ایسے صادق اور امین تھے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے متعلق اگر گواہی کوئی طلب کرتا وہ کہنے لگے کہ ہم مخالف صحیح، ہم آپ کے جانی دشمن صحیح، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کی زبان مطہرہ سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو آپ نے پھر کس کے لیے یہ ایک دعا بتائی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، آپ یہ دعا مانگتے، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے۔ آپ کے دل میں کبھی نفاق نہیں آ سکتا، اللہ نے آپ کی ایمان کی انتہاؤں تک آپ کو رکھا ہوا تھا، شیطان کے شر سے بچایا ہوا تھا، آپ معصوم عن الخطا تھے۔ پھر یہ دعا بھی میرے اور آپ کے لیے تھی کہ ہم اللہ سے ہر وقت مانگتے رہیں، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب وقلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا، اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے، واموالنا من الربا، میرے مال کو سود سے بچا لے۔ یہ ساری چیزیں ہلاکت خیز ہیں جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص کو کوئی بھی بیماری لگتی ہے تو اس کے جسم کو گھن کی طرح کھانا شروع کر دیتی ہے، بخار آ جائے، کھانسی آ جائے، ٹی بی لگ جائے، ہارٹ پیشنٹ بن جائے، یا کوئی بھی علی ھذا القیاس۔ جب انسان کے جسم کو کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ صحت مند انسان نہیں، اسے کوئی بیماری ہے، یہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہے۔ اگر ایک جسم کسی بیماری کے لگنے سے محفوظ نہیں رہتا، گن کی طرح اسے وہ بیماری چاٹ لیتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہماری زندگی کی یہ کوتاہیاں جو جھوٹ کی شکل میں، خیانت کی شکل میں اور ریاکاری کی صورت میں، اور اسی طرح زبان کی باتوں کی صورت میں، یہ ہمارے ایمان کو گن کی طرح چاٹتی ہیں، اور ان کے کرنے سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے اور ہمارا نفاق یا کفر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وقت سے پہلے ہمیں بتلا رہے ہیں، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن ثم کفروا، جب دل چاہا ایمان چھوڑا اور کفر میں داخل ہو گئے۔ یہ کفر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کلمے کا انکار کر دے، ہر اس بات کا انکار جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو، میں کہتا ہوں نہیں کروں گا تو یہ کفر ہوگا۔ آپ دیکھیں معمولی سی بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کفر قرار دیا۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے صرف ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، کوئی سبب نہیں چھوڑنے کا، اس نے کفر کیا ہے۔ تو یہ کفر آہستہ آہستہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ ثم ازدادوا کفرا، اللہ کہتا ہے پھر یہ اس کا کفر اتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ کا غصہ اور ناراضگی اس پہ آ جاتی ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ اسے معاف بھی نہیں کرتے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اسے صحیح راستے پہ دوبارہ لاتے ہیں۔ اب ہمیں اس بات سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار کے اندر یہ کثرت کے ساتھ 3 مرتبہ یہ کہتے، اللہم عافنی فی بدنی، انسان کو صحت اور عافیت کی ضرورت ہے۔ آپ صبح اور شام اللہ سے التجا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے بدن کے معاملے میں۔ 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنے بدن کے معاملے میں۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ عافیت کا سوال کرتا ہوں اپنی سماعت کے معاملے میں۔ اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ اپنی آنکھوں کے متعلق عافیت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ہی کرتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں جس سے میں ان چیزوں کا سوال کر سکوں۔ اب 3 چیزوں سے پناہ مانگتے رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ تینوں چیزیں
انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہیں. عذاب قبر یہ بھی انسان کی بربادی کا سبب. اور فقر، انسان کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے، اگر اس پہ فقر آ جائے تو ایسے سمجھتا ہے جیسے میری زندگی ختم ہو گئی. بعض اوقات انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بنا، کیوں یہ میرے اوپر کرائسس کیوں آئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارشیں برس رہی ہیں، بہت سے لوگ جو کل تک بہت اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، ان کی ساری زندگی کی پونجیاں برباد ہو گئی. یہ اللہ رب العزت جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. تو اس لیے انسان کو دنیا کی ذلتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ عزت کی زندگی بسر کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقر میں مبتلا نہ ہو. آپ فقر سے اللہ کی پناہ چاہتے. اور سب سے بڑی بات کفر. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی لذت صرف وہ شخص پاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی باتوں کے ساتھ دل و جان سے محبت کرے اور ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے. اور کفر میں جانا اسے اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں جانا انسان ناپسند کرتا ہے. اسے ایمان کی لذت کا پتہ چلے گا. لیکن ہم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری صرف وہاں تک کرتے ہیں جہاں ہمارا مفاد ہو. جہاں ہمارے مفاد کے خلاف زد آتی ہے تو پھر نہ اللہ کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہے نعوذ باللہ، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں پسند آتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو نفاق میں لے جاتی ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، نفاق اور کفر اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کفر کے متعلق ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اگر ایک آدمی کفر کرتا رہے اور اس کی موت بھی کفر پہ آ جائے، وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اگر وہ اللہ کے پاس زمین بھر کے سونا لے آئے، یعنی زمین بھر کے کیا مطلب؟ زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے اتنا سونے کا بھر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے آئے. کہا یہ بھی کم ہے. لو افتدى بھی، اسے دگنا کر دیا جائے. وہ یہ دونوں چیزیں سونے کی، زمین بھر کے سونا اور اس کے برابر اور سونا اللہ کی بارگاہ میں لے آ جائے تو اللہ سے کہے اے اللہ میں کفر کی موت مرا، مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے. فلن يقبل منہ، اللہ اسے قبول نہیں کریں گے بلکہ اسے اس کی پوری سزا دیں گے. تو یہ ایک ایسی سخت وارننگ ہے جس پہ ہم لوگوں کو خوف زدہ ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کو سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت بڑے بڑے مناصب دیے، اللہ نے بہترین کاروبار دیے، بہترین معاملات دیے، اب خاندانوں کے اندر اللہ نے عزتوں سے نوازا. تو کیا اس کا حل یہی ہے، کیا اس کا رزلٹ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بجائے اپنی ہر بات میں اللہ کی باتوں کا انکار کرتے رہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم ہی نہیں ہماری اولادیں، ہم ان پہ نظر رکھیں. یہ عید کے دن آئے، دیکھیں پہلے ہماری چھوٹ کی وجہ سے یہ نتائج یہاں تک پہنچے کہ روزانہ کی بنیاد پہ نوجوان بیٹے جو ماؤں کی دلوں کی دھڑکن اور باپ کے سہارا بننے تھے، اور وہ انہوں نے ایسی گیمیں ایجاد کر لی، ایسے طریقے، ایسے کرتب سیکھ لیے کہ جس سے موت واقع ہو گئی، خودکشی کی موت، مر گئے. ماں باپ کو ہمیشہ کی رونے میں اور ذلت میں مبتلا کر گئے. اور آخر حکومت کو آج ہوش آئی ہے کہ جب روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں بچے ویلنگ کرتے ہوئے، مختلف معاملات کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، انہیں پہلے ہوش نہ آیا. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اسلام نے کہاں حکم دیا ہے ان باتوں کا کہ ہم ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی تہوار بنا کے اپنے بیٹوں کو کھلی چھٹیاں دے دیتے ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئی تھی؟ کیا ان کا وطن آزاد نہیں ہوا تھا؟ مکہ آزاد ہوا. ہم نے تو لاکھوں
جانوں کی قربانی دے کے یہ ملک لیا تھا. 3 لاکھ انسانوں کو قربان ذبح کر دیا گیا تھا. 1 لاکھ ماؤں کی عصمتوں کی قربانی دے کے یہ لیا تھا. ہمیں تو اس دن اللہ کے ہاں سجدے کرتے ہوئے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ان آباء و اجداد کے لیے جنہوں نے خون کے دریاؤں کو عبور کر کے یہ پیارا وطن حاصل کیا تھا، ہم اس کی قدر کرتے. ہم نے ہر ذلیل رستہ اختیار کر لیا. ایک شخص کا خون نہیں بہا تھا. جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، سارا کفر دب چکا ہے، آپ کے سامنے کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مکے کے قریش اور بڑے بڑے سردار چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. ابو جہل کا بیٹا سمندر پہ بھاگ پڑا ہے اور ابو سفیان ایک گھر میں چھپا ہوا ہے. ہر انسان بھاگتا ہوا جا رہا ہے. کسی کی جرت نہیں کہ اسلامی لشکر کے سامنے کھڑا ہو جائے. کیا اس سے زیادہ بہترین عزت کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو لشکر کے سالار اعلیٰ، اس کائنات کے امام المجاہدین، امام النبیین، امام المواحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج کی قیادت میں مکے میں داخل ہوتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے پاس گھوڑے تھے، بھگا سکتے تھے، وہ مکے کی گلیوں کو روند سکتے تھے، وہ ایک ایک شخص کا خون بہا سکتے تھے. آپ کا سر مبارک نیچے جھکا جا رہا ہے اور زندہ قوم کی نشانی آپ نے دکھائی. آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے کو جو کچاوا ہے اس کی سوٹی کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. آپ کی آنکھوں میں زارو قطار آنسو ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اے اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ. تو نے اپنے بندے سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. تو نے مجھے اپنا ملک واپس دے دیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی تو نے مدد کی. وہزم الاحزاب وحدہ، اے اللہ سارے لشکروں کو تو نے شکست دی، میرا کوئی کام نہیں ہوا. یہ ہے ایمان، یہ ہے خوشی، یہ ہے طریقہ اللہ کی تعریف و توصیف کا. کس بات پہ اچھل رہے ہیں؟ آدھا ملک پانی میں غرق ہو چکا اور ہماری خوشیاں نہیں مان. کبھی یہاں زلزلے آتے ہیں ہمارے دل نہیں دہلتے. میرے عزیز بھائیو، کبھی ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے بلڈنگوں کو آگ لگتی ہے، کروڑوں اربوں کے مالک دوسرے دن فقیر اور کلاش ہوتے ہیں. کیا وہ اللہ ہمیں بھی نہیں پکڑ سکتا؟ کیوں کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیوں ہر بات میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے نہ دنیا میں کفر کا انجام اچھا رکھا ہے، نہ آخرت میں رکھا ہے. اور یاد رکھیں، نبی اللہ رب العزت سورۃ انفال کے اندر فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کر کے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش اس وقت تو دیکھ سکتا جب کسی کافر کی جان کو نکالا جاتا ہے، اس کے چہروں کو پیٹا جاتا ہے، اس کی پیٹھ پہ مارا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے نکال اپنی جان کو باہر، اور آج کے بعد تیرے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تمہیں ملے گا. ہم تو اپنی ذات کے سکے بھی نہیں ہیں. کاش ہم اپنی ذات کے ساتھ مخلص بن جائیں. اپنی ذات کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ اپنے دل کو ایمان کے ساتھ مزین کریں اور اس ایمان کی حفاظت کریں. اور میرے بھائیو، نفاق یہ اس سے بدتر چیز ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے. اب دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ میں کعبہ چلا گیا، میں مدینہ منورہ چلا گیا، میرے لیے کیا ہے؟ نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، اور جب نماز ختم ہوتی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کے سامنے اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے قسمیں اٹھاتا. واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ 4 قسمیں عرب عموماً اٹھاتے ہیں. تاکیداً یہ
4 قسمیں اٹھانے کے بعد کہتے، یعنی اللہ کے نبی جو نماز پڑھا کے بیٹھے ہوتے، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا، انک لرسول لامین لصدیق، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ اب لوگ تو نہیں دل کی کیفیت کو جانتے، جو دلوں کو جانتا ہے اس نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تیرے پاس منافق آ کے قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں ان کا دل ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ تو میں بھی اور آپ بھی سوچیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال اپنے آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے۔ اگر وہ ہمارا رب ہے، اگر وہ ہمارا خالق ہے، اگر وہ ہمارا مالک ہے، اگر وہ ہمارا رازق ہے، یہ سچ ہے، تو پھر ہم ہر بات میں اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں اور یقیناً ہیں، تو پھر ہم ان کی رہبری کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہمیں اپنے فرقے کیوں یاد آ جاتے ہیں؟ اسی کا تو نام نفاق ہے۔ اگر میں کروں گا تو میرا بھی معاملہ یہ ہے، آپ کریں گے آپ کا بھی معاملہ یہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، یہی عبداللہ بن ابی جب یہ فوت ہوا، اس کا بیٹا بڑا ہی مخلص مسلمان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اپنا کرتا مبارک مجھے مرحمت فرما دیں تو میں بطور کفن اسے پہنا دوں۔ بیٹا تھا، باپ کے لیے اچھے جذبات رکھتا تھا۔ آپ نے سوچا کہ یہ بڑا مخلص بیٹا ہے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور اسے دے دیا، جو بطور کفن عبداللہ بن ابی کو دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر آ گئے، انہوں نے پیچھے سے نبی پاک کو پکڑ لیا، کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، کیونکہ یہ منافق ہے، آپ کو بھی پتہ ہے منافق ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ آپ نے کہا، عمر مجھے چھوڑ دو، اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، میں اس کی جنازہ ضرور پڑھاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رہبر سے الجھ کیسے سکتے تھے؟ چھوڑ دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، اے میرے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی مجھے کہیں اسے معاف کر دو، نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دل میں رحم آیا، کہنے لگے، اس کا بیٹا بڑا اچھا ہے، مجھے 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اللہ سے التجا کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ تو پھر اللہ دوسری آیتیں نازل کرتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا کوئی بھی مرے، آج کے بعد نہ اس کا جنازہ آپ پڑھا سکتے ہیں اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سوچیں، یہ دونوں ہی چیزیں ذلتیں ہیں، نفاق بھی ذلت ہے، کفر بھی ذلت ہے۔ اللہ کی نظروں میں انسان مبغوض بن جاتا ہے، اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرتے،
تو تیسری ایک ہی کیفیت ہمارے پاس رہ جاتی ہے جس کا نام ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کو اپنے سینوں سے لگا کے اس کی حفاظت کریں اپنی زندگی میں. ہمیں رب مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، آمنو، صحیح ایماندار بن جاؤ. صحیح ایمان کیا ہے؟ ہمارا کردار، ذاتی کریکٹر. ایک کریکٹر ہے جو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک کریکٹر ہے اس کا جو معاشرے کے ساتھ تعلق ہے. یہ تینوں کریکٹر یہ اس کے درست ہونے چاہیے. اگر ایک شخص نمازی ہے، اللہ کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اس کا اپنا کریکٹر درست نہیں ہے، تو اگر اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا ذکر اذکار اسے اپنے کردار کو بنانے میں معاون نہیں بن سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کوتاہی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا اپنا کریکٹر نہیں درست ہو رہا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی. اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرنی چاہیے. کہیں سے ہم پہ غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی. اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اگر ہمارا خرچ کیا ہوا ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا تو پھر یقین جانیے کہ اس کے اندر کوئی حرام کی ہمیشہ ضرور ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا طرز عمل تبدیل نہیں ہو رہا. اس لیے جو ایماندار ہیں اللہ تو ان کا قدردان ہے. اللہ رب العزت سورت بینہ کے اندر فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان پہ مستحکم رہے پھر نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، کائنات کے جتنے لوگ ہیں اللہ کی نظروں میں یہ سب سے بہتر ہیں. اس لیے ہمیں ایسے وقت میں جب ہم مختلف فتنوں میں مبتلا ہیں، ہر طرف سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور واقعتاً یہ وہی وقت ہے جس کی نشاندہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا ایک قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، اس بات پہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کفر اور نفاق سے محفوظ رکھے. اگر ہم ان دونوں باتوں سے بچ گئے تو پھر ہمیں ایمان کی نعمت مل سکتی ہے، اور ایمان کی نعمت قائم تب رہ سکتی ہے جب ہم اس کی آبیاری کرتے رہیں. جس طرح آپ ایک پودا لگاتے ہیں، ایمان بھی ایک پودے کا نام ہے جو انسان کے دل کے اندر لگتا ہے. آپ جو پودا لگاتے ہیں اس کی آبیاری پانی سے کرتے ہیں اور اس کی بیماریوں کا سد باب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مالی کو ملتے ہیں. اگر کوئی پودا بجھ رہا ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کیوں بجھا، کیا بیماری لگی اسے، اس کا تدارک کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی دوا دارو کا بندوبست کرتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارے ایمان میں کوئی خلل آ گیا ہے، کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا تدارک کیجئے. اور اس کا تدارک کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو مٹانے کے لیے مختلف کیمیکلز استعمال کرتے ہیں ہم، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن کے ذریعے اس زنگ کو صاف کر دو. تو صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھنا نہیں ہے، ہم یہ بھی دیکھیں قرآن کہتا کیا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے. آپ دیکھیں جو عرب لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جب ان کے امام یا مقتدی کسی وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ایسے ہے جیسے تڑپ جاتے ہیں. بچپن میں جب پڑھتے تھے تو کئی صحابہ کے تذکرے پڑھے. سورت مدثر پڑھتے ہوئے ایک صحابی تھے، جب وہ سورت مدثر پڑھتے پڑھتے ان آیات پہ پہنچے تو اتنے شدید دل پہ اثر ہوا کہ ایسے تھا جیسے دل پھٹ گیا ہے، گرے. لوگ بھاگ کے آگے ہوئے کہ کیا ہوا؟
اتنی دیر میں جان نکل گئی، صرف اللہ کے ایک عذاب کی آیت کو پڑھ کے ایسا دل پہ اثر ہوا. ہم تو ہزاروں مرتبہ قرآن پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں، صرف اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. تو اس لیے خدا را جہاں ہم اپنے بچے کو انجینئر بناتے ہیں، جہاں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، جہاں اپنے بچے کو اچھا معلم بناتے ہیں، انہیں اچھا ٹریڈر اور صنعت کار بنانے کے لیے مختلف شعبے ان میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور پوری توجہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب انسان بن جائے، تو میرے عزیز بھائیو ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھا مسلمان بھی بنائیں. اگر خدا نخواستہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو گیا، ہمارا بچہ پروفیسر بھی ہوا، ہمارا بچہ بہت بڑا صنعت کار بھی ہوا، ہمارا بچہ بہت بڑا ٹریڈر ہوا، ہمارا بچہ ملک کا سب سے اوپر حکمران بھی بن گیا، اگر وہ اچھا مسلمان نہ بنا تو ہم نے کوئی کمائی نہیں کی، زندگی کے سارے معاملے گھاٹے میں چلے گئے. اور یہی بچہ جسے ہم نے بڑی محنت اور کوشش سے پالا، جس کی تعلیم پہ بے انتہا خرچ کیا، کل قیامت کے دن جب آپ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور اسے دوسری طرف پھیرا جائے گا تو وہ بھاگ کے اپنے باپ کو پیچھے سے پکڑے گا، اے اللہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، انہوں نے اگر مجھے نہیں مسلمان بنایا تو جہاں مجھے پھینک رہے ہو اسے بھی لے کے جاؤ. کیا حال ہوگا ہمارا اگر ہمارا بچہ ایک دن دکان پہ نہیں جاتا؟ ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں جب تک وہ اپنے رویے کو درست نہ کر لے. تو اگر ہمارا بچہ زندگی کے کئی سال نماز نہ پڑھے تو ہمارے پیشانی پہ شکن تک نہیں آتی. افسوس کی بات یہ ہے کہ عید کے بعد جس دوست سے، جس بیٹے، جس بھائی، جس جوان، جس بوڑھے سے ملاقات ہوئی ہے، ایک ہی بات زبان پہ ہے کہ کوتاہی ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی، ایسا ہو رہا ہے، رمضان گیا اور سارا کچھ گیا. تو کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ میرے بھائی، ممکن ہے میں کسی تدبیر کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے لوں، آپ میرے دھوکے میں آ جائیں، یا آپ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر لیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جس رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہم اس کے ساتھ سب سے زیادہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت منافقوں کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمانداروں کو، وما یخدعون الا انفسهم، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکیں گے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان باتوں سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی بادشاہت قائم ہے، قائم رہے گی. اس کی قوت بھی پہلے جتنی تھی آج بھی اتنی ہے. اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. وہ تو یہاں تک کہتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا ذَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تم سب گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں ختم کر کے نئی مخلوق لے آؤں گا، میرے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر اللہ سے کلیش کس بات کا ہے جس میں ہماری جیت ممکن ہی نہیں ہے؟ تو ہر بات میں اللہ رب العزت کی نافرمانی یہ ایک ایماندار کو زیب نہیں دیتی. ایماندار کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ سنتا ہے، سمعنا کہتا ہے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور اب میں فرما برداری کروں گا. کیا ہماری کیفیت ایسی ہے؟ اس کے مقابلے میں یہود کا طرز عمل اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، سن لیا ہے مانیں گے نہیں. اب ہم سوچیں
ایک رویہ ہے ایمانداروں کا، ایک ہے یہود کا۔ ہم کن کے رویے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ سن کے معصیت کرتے ہیں یا سن کے اطاعت کرتے ہیں؟ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو سن کے مان لیتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، میں ایمان کا معاہدہ اور ایگریمنٹ اس سے کیا ہوا ہے، اب میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، ہم سننے کے باوجود لاپرواہی کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یہ میرے فرقے کے مطابق نہیں، میرے امام کے مطابق نہیں، میرے خاندان کے مطابق نہیں، ہماری رسم اس کے خلاف ہے، تو پھر وہ یقین مانیے وہ بدقسمتی کے کھوہ میں گر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ کفر کی دلدل بہت بڑھ چکی ہے، نفاق کی آندیاں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت ہم میں سے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرے۔ اگر ہم نے یہ کوشش کر لی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں کوتاہی ہوئی تو پھر اپنے اور اپنی اولاد کے معاملے میں ہمیں خود سوچ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا